اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پاکستان پبلک اسکول اینڈ کالج میں کلاس 8-9 کی ایس ایس کی ٹیچر ہوں۔ دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ۔ اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے ارتقاء، یعنی اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ دو قومی نظریوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم جنوب ایشیا میں مسلمانوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنا پڑے گی کہ برصغیر میں مسلمانوں کی اقتدار یعنی حکومت 18ویں صدی عیسوی کے آغاز یعنی شروع میں قائم ہوئی۔ 1858 میں کے آخر میں مغل فرمانروا بہادر شاہ ظفر کی معزولی یعنی بادشاہت کے عہدے سے ہٹانا تک جاری رہا۔ اس دوران مسلمان حکمرانوں کی اکثریت اپنی مسلم و غیر مسلم رعایا سے انصاف سے پیش آئے۔ مغل خاندان کے آخری حکمران میں بیشتر نااہل تھے یعنی ناقابل تھے۔ ان کی نااہلی کا فائدہ نہ سمجھتے، جس کا نااہلی کا فائدہ انگریز تاجروں پر مشتمل ایسٹ انڈیا کمپنی نے اٹھایا، جو بتدریج پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے، یعنی قبضہ کر لیا انہوں نے ہندوستان پر۔ سر سید احمد خان وہ پہلے سیاسی رہنما تھے جنہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جن کے درمیان واضح اختلافات کی وجہ سے زیادہ عرصے تک رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ سر سید احمد خان 1817 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ اپنی عملی زندگی کے ابتدائی دور میں سر سید متحد ہندوستانی قومیت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہندو مسلمان دونوں ایک ہی قوم ہیں جو باہم اتحاد یعنی مل جل کر رہنے قائم کر کے اپنے حقوق کی بہتر حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کی روشنی میں سر سید احمد خان نہ صرف اس سوچ پر نظر ثانی کرنی پڑی بلکہ متحدہ ہندوستان کی قومیت کے تصور کو بھی ترک کرنا پڑا۔ ترک یعنی نامنظور کرنا، ختم کرنا۔ ان کے خیالات میں تبدیلی 1867 میں اس وقت آئی جب بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان کے خلاف تحریک شروع کی۔ ہندو اردو کی مخالفت محض صرف اسی وجہ سے کر رہے تھے کہ یہ زبان مسلمان دور حکومت میں پروان چڑھی، یعنی اس میں انہوں نے ترقی کی۔ اس کا عربی فارسی رسم الخط کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ رسم الخط طرز تحریر۔ اس میں دوسرا ہے مسلم لیگ کو دو قومی نظریہ۔ 1885 میں ایک ریٹائر انگریز افسر ہیوم نے ایک سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کی قیام کی۔ اگرچہ یہ جماعت ہندوستان اور مسلمان دونوں کی یکساں نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی، مگر اس پر ہندو کا غلبہ تھا۔ اس کی بیشتر پالیسی یعنی سیاسی اصول اور مطالبات مسلمانوں کے مفادات یعنی ذات کے خلاف تھی، یکساں منافی خلاف تھی۔ جبکہ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا
تو مسلمانوں نے ایک الگ سیاسی جدوجہد شروع کی جس کا مقصد انگریز اور ہندوستان کے مقابلے میں اپنی مفاہمت اور مفادات اور حقوق کا تحفظ کرنا تھا، جبکہ کانگریس نے ہندوستان میں مغربی جمہوریت رائج کرنے کا مطالبہ کیا۔ رائج کرنا یعنی انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے جو مسلمانوں کے ایک وفد نے 1906 میں اس وقت انگریز وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے شملہ میں ملاقات کر کے ان سے مسلمانوں کے لیے جداگانہ یعنی الگ طرز انتخابات کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس اصول کے تحت اپنے نمائندوں کے انتخاب کر کے قانون ساز میں اپنی نمائندگی کو یقینی بنا سکے، تاکہ مسلمان اسی اصول کے تحت اپنے نمائندگوں کے انتخاب کر کے یعنی اپنے لیے چنے گئے انتخابات کے ذریعے چنے گئے افراد قانون ساز اور اپنے نمائندگی کو یقینی بنا سکے۔ آل انڈیا کانگریس اور دیگر ہندو تنظیموں نے مسلمانوں کے اس مطالبات کی شدت سے مخالفت کی، اور نہ صرف بلکہ 1905 میں جب بنگال کے صوبوں کو انتظامی وجوہات کی بنا پر 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا تو ہندوؤں نے اس فیصلے کو محض اسی وجہ سے مخالفت کی یعنی اختلافات کی کہ ان میں سے ایک صوبے میں یعنی مشرقی بنگال آسام میں مسلمانوں کی اکثریت قائم تھی۔ ان حالات کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے لیے الگ سیاسی جماعت کے قیام کی ضرورت محسوس کی اور 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مسلم لیگ نے 1906 سے لے کر 1928 تک 2 قومی نظریے کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے جدوجہد یعنی کوشش کی، اور 1928 میں ہندوستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے ایک مشترکہ اجلاس منعقد ہوئی جس میں ہندوستان کے لیے ایک متفقہ آئین ایک قانون بنانے کی کوشش کی۔ اس حد سے ایک کمیٹی قائم کی جس میں ہندو اور کانگریس رہنماؤں کی اکثریت تھی۔ اس کمیٹی کی سربراہ کانگریس کے ایک رہنما موتی لال نہرو تھا۔ انہوں نے جو رپورٹ پیش کی اسے نہری رپورٹ کہتے ہیں۔ اس رپورٹ کی سفارشات میں مسلمانوں کی خواہشات اور مفادات کے سراسر منافی تھے یعنی مسلمانوں کے یہ سارے خواہشات یا سفارشات اس رپورٹ میں مسلمانوں کے خلاف تھے۔ نہری رپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کے امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہندو اکثریت کے تحت متحدہ ہندوستان میں اس کی مفادات کا تحفظ ممکن نہیں۔ اس اہم موڑ پر قائداعظم نے فرمایا کہ یہاں سے ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے مسلمانوں آل انڈیا مسلم لیگ نے آخری وقت تک کوشش کی اور ہندوستان کو تقسیم کیے بغیر مسلمانوں کے مفادات کو تحفظ کیا جا سکے، مگر ہندو اکثریت اور کانگریس کے زعم کے مسلمان مخالف رویے نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ ہندوستان کی تقسیم اپنے لیے ایک الگ اور آزاد مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کرے۔ 1937 میں ہندوستان میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات منعقد ہوئے اور ہندو اکثریت صوبوں میں کانگریس نے کامیابی حاصل کی۔ اس نتیجے میں کانگریس نے ان صوبوں میں اپنی حکومت قائم کی اور اس کے دور اقتدار یعنی حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور ناانصافیاں زور پکڑ گئی جو مطلوبہ پاکستان کے صورت میں سامنے آئی۔ اسی طرح 2 قومی نظریے سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا۔ یعنی اس سبق میں 2 قومی نظریے کو بیان ہوا ہے، یعنی سر سید احمد خان اس کے خالق تھے۔ سر سید احمد خان جو سیاسی رہنما تھے، انہوں نے یہ تصور پیش کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ قومیں ہیں
جو کسی طرح بھی ایک وطن میں نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ قومیت کا تصور پیش کیا۔ اس کے بعد کے حالات نے بھی یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کے ہندو نہرو رپورٹ سامنے آئی، ان میں بھی موتی لال نہرو نے ایسے مفادات اور سفارشات پیش کیے تھے جو مسلمانوں کے حق میں ناانصافی پر مبنی تھے۔ اس لیے یہ ساری سفارشات مسلمانوں کے مطالبات کے خلاف تھے، اس لیے یہ نہرو رپورٹ ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے الگ ایک سیاسی جماعت قائم کرنے کی ضرورت محسوس کی، اور پھر انہوں نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اسی طرح مسلم لیگ نے 1906 سے لے کر 1928 تک دو قومی نظریے کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کے مفادات کی تحفظ کے لیے جدوجہد شروع کی۔ نظریہ پاکستان علامہ اقبال اور قائداعظم محمد علی جناح کے فرمودات کی روشنی میں، فرمودات، ارشادات، خیالات اور سوچ کی روشنی میں۔ اس میں پہلا ہے قیام پاکستان میں جن ہستیوں نے اہم کردار ادا کیا، ان میں شاعر مشرق علامہ اقبال اور بابا قوم قائداعظم محمد علی جناح کا نام سر فہرست ہے۔ سب سے پہلا شامل ہے۔ وہ دو عظیم رہنماؤں نے مختلف مواقع پر اپنے ارشادات اور فرمودات میں نظریہ پاکستان کی بہترین انداز میں وضاحت کی۔ علامہ اقبال نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے سامنے ایک الگ مسلم ریاست کا تصور اجاگر کیا، جبکہ قائداعظم نے اس تصور کو عملی جامہ شکل دینے کے لیے عملی جدوجہد کی۔ اس کی رہنمائی کی بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ قائداعظم علامہ اقبال سر سید احمد خان کی طرح علامہ اقبال نے بھی ابتدائی دور میں ہندو مسلم اتحاد اور متحدہ ہندوستانی قومیت کے زبردست حامی تھے، اور مگر بعد میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کے تناظر میں انہوں نے برصغیر کے ہندو مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس میں اپنے صدارتی خطبے میں خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا، ہندوستان ایک ایسے انسانی گروہ کا خطہ ہے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف مذہب کے پیروکار ہیں۔ یورپی طرز جمہوریت کے اصول ہندوستان میں رائج نہیں کیے جا سکتے، شروع کی انہوں نے جو مغربی طرز کے روایات، ثقافت یہ شروع کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک مسلمان ریاست قائم کی جائے مکمل طور پر جائز ہے۔ خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے مسلمان ریاست کے تصور ان الفاظ میں پیش کیا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان کو ملا کر ایک ایسی ریاست بنا دی جائے شمال مغرب علاقے کے مسلمانوں کا تقدیر بن چکا ہے۔ علامہ اقبال اور قائداعظم کی کوششوں سے پاکستان بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ سر سید احمد خان کی طرح علامہ اقبال نے بھی ابتدائی دور میں ہندو اور مسلم متحدہ ہندوستان کی قومیت کے زبردست حامی تھے، لیکن بعد میں آنے والے حالات اور واقعات نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ان نے سوچا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ بالآخر انہوں نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس پیش کیا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں ہندوستان میں ایک ایسے انسانی گروہ کا
یعنی ہندوستان ایک ایسے انسانی گروہ کا خطہ ہے جو اس میں مختلف نسلوں، زبانوں، یعنی ان میں جو مختلف نسلوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف مذہب کے پیروکار ہیں، اور یورپی طرز جمہوریت کی اصول ہندوستان میں رائج نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک مسلمان ریاست قائم کی جائے، یہ مکمل طور پر جائز ہوگا۔ علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا۔ علامہ اقبال نے خطبہ الہاباد میں یہ بھی فرمایا، یہ تصور پیش کیا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد، سندھ، بلوچستان کو ملا کر ایک ایسی ریاست قائم کی جائے، اور یہ شمال مغربی علاقے مسلمانوں کی تقدیر بن چکا ہے۔ قائد-اعظم محمد علی جناح نے کئی موقعوں اور دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کی وضاحت نہایت جامع الفاظ میں کی، اور دو نظریوں کی زبردست حامی تھے۔ مسلمانوں کی ایک الگ قومیت پر یقین رکھتے تھے، اور دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، آپ الفاظ قوم کی کوئی بھی تعریف کرے، ان کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی مملکت قائم کرے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کی تاریخی اجلاس میں اپنے صدارتی خطبے میں انہوں نے فرمایا، ہندو مت اور اسلام صرف دو مذہب ہی نہیں بلکہ دو جداگانہ سماجی نظام ہے۔ جداگانہ یعنی الگ سماجی نظام، معاشرتی نظام ہے، اس لیے اس کا تصور محض یعنی صرف خواب ہی سمجھنا چاہیے۔ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ اکٹھا قوم کی حیثیت اختیار کر سکیں گے۔ ہندو اور مسلمانوں کا تعلق دو الگ الگ تہذیبوں سے ہے، جن کی بنیاد ایک ایسے خیالات، نظریات پر رکھی گئی جو ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی مخالف ہے۔ قائد-اعظم نے گاندھی جی کے نام لکھ کر ایک خط میں مسلمانوں کی ایک الگ قومی شناخت کے حوالہ لکھا کہ ہم مسلمان اپنے تابندہ و تہذیب و تمدن کی لحاظ سے تابندہ یعنی روشن لحاظ سے ایک قوم ہے۔ زبان، ادب، فنون لطیفہ، فن تعمیر، قانون، اخلاق، رسم رواج، تاریخ، روایات، رجحانات اور مقاصد، ہر حوالے سے ہمارا اپنا انفرادی نقطہ نظر ہے، فلسفہ حیات ہے۔ فلسفہ حیات یعنی زندگی کا علم ہے۔ بین الاقوامی قانون کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک جداگانہ قوم ہے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد-اعظم نے نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کی وضاحت ان الفاظ میں کی کہ ہمارا نصب العین یہ تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست کے وجود کو لائے جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکے، ہماری تہذیب کی روشنی میں ترقی کر سکے، اور جہاں اسلام کی معاشرت انصاف کی تصور کو عبور کرنے کا موقع ملے۔ برصغیر پاک ہند کے ان دو عظیم رہنماؤں کی فرمودات سے نظریہ پاکستان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ دونوں نے اپنے ارشادات میں ہندو مسلمانوں کے درمیان تہذیب، ثقافت، مذہبی اختلافات کا حوالہ دے کر ثابت کر دیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قوم ہیں۔ دونوں قومیں واضح باہمی اختلافات کی وجہ سے ایک ہی ریاست میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، لہذا مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ ان کا اپنا الگ وطن ہو جہاں وہ اپنے مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی اقتدار کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ یہ لاسٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ قائد-اعظم اور علامہ اقبال اور قائد-اعظم دونوں نے اپنے ارشادات میں ہندوستان اور مسلمانوں کے درمیان تہذیب، ثقافت، مذہب اختلافات کا حوالہ دے کر ثابت کر دیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، اور دونوں قومیں واضح باہمی اختلافات کی وجہ سے اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے الگ الگ وطن ہونے چاہیے، لہذا مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ ان کا اپنا الگ وطن ہو جہاں وہ اپنی مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی اقتدار کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ اس میں
چھٹا شارٹ کویشچن ہے مسلم لیگ، یعنی یہاں پر شارٹ کویشچن چھٹا ہے، مسلم لیگ کے قیام کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ 7 ہے نہرو رپورٹ مسلمانوں کی سیاسی سوچ پر کس طرح اثر انداز ہوئی؟ اور 8 ہے قرارداد لاہور کب پیش کی گئی، اس میں کیا مطالبات کی گئے؟ اس میں کویشچن نمبر 3 لانگ کویشچن ہے نظریہ پاکستان کے ارتقاء پر روشنی ڈالیے، اور 4 ہے کویشچن نمبر 4 قائد-ے-اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال نے اپنی فرمودات میں نظریہ پاکستان کی تشریح کن الفاظ میں کی ہے؟ یہاں پر ہے شارٹ کویشچن مسلم لیگ کے قیام کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ اس کا آنسر ہے قیام کی وجوہات۔ تقسیم بنگال پر کانگریس کا یہ رویہ سامنے آیا کہ مسلمان جان چکے تھے کہ ہندو مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں، اور کانگریس مکمل طور پر ہندو نواز جماعت بن چکا تھا، سامنے آئے۔ اس میں دوسرا پوائنٹ ہے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو نصیحت کی تھی کہ اپنے آپ کو کانگریس سے دور کرے۔ تیسرا ہے شملہ وسط کی کامیابی سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ چوتھا ہے دو قومی نظریے کی وجہ سے ہندو اور مسلمان نہ کبھی ایک تھے نہ ہو سکتے تھے، اس لیے مسلمان اپنی تشخص برقرار رکھنے کے لیے ایک الگ وطن ملک کی ضرورت تھی، اس لیے انہیں ایک الگ سیاسی پارٹی کا قیام ناگزیر تھا۔ اس میں کویشچن نمبر 7 شارٹ کویشچن ہے نہرو رپورٹ مسلمانوں کی سیاسی سوچ پر کس طرح اثر انداز ہوئی؟ اس کا آنسر ہے نہرو رپورٹ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں وہ واقعہ ہے جس کے بعد مسلمان رہنما خاص کر قائد-ے-اعظم نے کہا کہ اب ہمارے راستے جدا ہیں۔ نہرو رپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کے امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہندو اکثریت کے تحت متحدہ ہندوستان میں ان کے مفادات کا تحفظ ممکن نہیں۔ یہی وہ اہم مقام ہے جہاں سے دو قومی نظریے سے نظریہ پاکستان نے جنم دیا۔ اس میں کویشچن نمبر 8 ہے قرارداد لاہور کب پیش کی گئی، اس میں کیا مطالبہ کیا؟ اس کا آنسر ہے قرارداد لاہور جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس میں 22 اور 24 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں جو بعد میں علامہ اقبال پارک کے نام سے مشہور ہوا منعقد ہوا۔ اس قرارداد میں مسلمان ہندو نے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہندوستان میں علیحدہ اسلامی مملکت کی قیام کا مطالبہ کیا۔ اس میں ہے شارٹ کویشچن 9 نظریہ قومی کردار کے آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس کا آنسر ہے پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جو نظریہ اسلام پر وجود میں آئے، جس لیے اس نظریے نے قومی کردار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک نظریاتی قوم کے افراد اپنی قوم کردار کی تشکیل میں اپنے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان چونکہ نظریاتی ریاست ہے، لہذا پاکستانی قوم کی کردار کی تشکیل میں نظریہ پاکستان اہم بنیادی کردار ہے۔ 10 ہے ہمارا شارٹ کویشچن ہے ہمارا قومی کردار کیسا ہونا چاہیے؟ 3 نکات بیان کریں۔ اس کا آنسر ہے اسلام ہمیں محبت، اخوت، مساوات، رواداری کا تعلیم دیتا ہے، اور ہماری قومی کردار میں ان تعلیمات کی واضح جھلک نظر آتی ہے یا آنی چاہیے۔ 3 نکات ہے ریاست پاکستان کے مفادات کو اپنی ذاتی، علاقائی، صوبائی مفادات پر ترجیح دے۔ دوسرا ہے مذہبی منافرات، فرقہ پرستی اور صوبائی اور لسانی عصبیت پھیلانے والوں سے ہوشیار رہے تاکہ ہماری اولین اور بنیادی شناخت یعنی پاکستانی قومیت کے تصور کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تیسرا ہے ہمیں اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے اور کسی ایسی سرگرمی میں حصہ نہیں لینا چاہیے جس سے ہماری ملک کی سلامتی اور مفادات کو خطرہ لاحق ہے۔ مشق کی مختصر سوالات کے علاوہ کچھ اہم مختصر سوالات بھی ہیں۔ اس میں ہے فرسٹ ہے اسلامی طرز جمہوریت سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے مسلمانوں کے سارے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، اس لیے معاشرے میں مشاورات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی ریاست
جمہوری اصولوں پر قائم ہے، لیکن اسلامی جمہوریت کا تصور مغربی جمہوریت سے مختلف ہے۔ اس لیے اسلامی جمہوریت کے اصول کے مطابق عوام کی نمائندگی کا حق صرف باصلاحیت، نیک، ایماندار، پرہیزگار نمائندگوں کو حاصل ہے۔ خلیفہ کا انتخاب بھی مشورے سے ہوتا تھا، ہم منصب کے اہل اصحاب ہی خلافت کی ذمہ داری سونپ دی جاتی تھی۔ خلافت کا یہ بیعت حلف سے لیا جاتا تھا اور یوں ختم ہوا۔ اس میں ہے کویشچن نمبر 3 لانگ نظریہ پاکستان کے ارتقاء پر، یہ لانگ کویشچن ہے۔ تیسرا، نظریہ پاکستان کے ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب ہے دو قومی نظریے کا ارتقاء۔ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں بھی گئے، انہوں نے اپنی قومی شناخت کو برقرار رکھا اور وہ جہاں بھی گئے وہاں اپنی تعلیم و کردار کے ذریعے لوگوں کو اپنے گرویدہ، یعنی انہوں نے لوگوں کو اپنے گرویدہ بنا دیا، یعنی ارد گرد کے ماحول کو اپنانا۔ وہ کسی بھی دوسری قومی مذہب میں ضمن نہیں ہوئے، یعنی شامل نہیں ہوئے۔ نظریہ پاکستان پاک و ہند کی تاریخ میں اس وقت نمودار ہوا جب اس سرزمین پر مسلمانوں نے قدم رکھا، اس سرزمین کو اسلام سے روشناس کرایا۔ دو قومی نظریے کی ابتدا برصغیر پاک ہند میں اسلام کی آمد سے ہوئی۔ قائد اعظم نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں 8 مارچ 1944 کو خطاب کرتے فرمایا، پاکستان اس دن وجود میں آئے جس دن ایک ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یہاں مسلمانوں کی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ یہاں مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے، وطن نسل پر نہیں۔ ہندوستان کا پہلا فرد مسلمان ہوا تو پہلا قوم کا فرد نہیں بلکہ ایک جداگانہ قوم کا فرد بن گیا۔ ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آئی۔ صدیوں تک اکٹھے رہنے کے باوجود برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے انفرادی ملی تشخص کو برقرار رکھا، یعنی قومی کردار، ملی تشخص، قومی کردار کو برقرار رکھا۔ اسی طرح برصغیر میں وہ معاشرہ وجود میں آئے۔ اس میں ہے ہندو معاشرہ اور سیکنڈ ہے مسلم معاشرہ۔ ہر دور میں دو قومی نظریہ بنانے، مٹانے اور اسلام کو اس خطۂ سرزمین سے نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رہنما پیدا کیے جنہوں نے اپنے انتھک کوششوں اور تعلیمات کی بدولت اسلامی دشمنوں کے ہر آور کو ضائع کر دیا اور اسی طرح اس خطۂ زمین میں دو قومی نظریے کے حیا کا سبب بنی۔ پہلے دور میں جن مشائخ نے دو قومی نظریے کو جلا بخشا ان میں مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ، جمال الدین افغانی جیسے اولیاء شامل ہیں۔ جمال الدین افغانی مجدد الف ثانی یہاں پر ہے۔ مجدد الف ثانی کا اصل نام شیخ احمد سرہندی تھا۔ 30 نومبر 1561 کو پیدا ہوئے۔ اکبر کی دین الہی کے خلاف جہاد کیا، قید و بند کی صحبتیں یعنی سختیاں برداشت کیا اور 63 سال کی عمر میں 1624 کو وفات پا گئے۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین تھا اور 1703 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ کئی مذہبی، معاشرتی اور سیاسی خدمات انجام دیے۔ کئی کتابیں لکھی، اپنے باپ کے قائم کردہ مدرسہ رحیمیہ میں پڑھا اور قرآن پاک کا سلیس فارسی میں ترجمہ کیا۔ یہاں پر ہے جمال الدین افغانی۔ آپ 19 جون 1838 میں اسد آباد ایران میں پیدا ہوئے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ افغانستان میں پیدا ہوئے۔ آپ 1 ستمبر 1897 کو 59 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ بہادر شاہ ظفر، اس کا اصل نام ابو ظفر سراج الدین بہادر شاہ ظفر تھا۔ 28 ستمبر 1837 تا 14 دسمبر 1857 تک مغل کے آخری حکمران رہے۔ اکتوبر 1775 میں پیدا ہوئے اور 7 نومبر 1862 کو انتقال کر گئے۔ اس میں دوسرا دور ہے
پہلا دور کا بیان کہ پہلے دور میں جن مشائخ نے دو قومی نظریوں کو جلا بخشا، ان میں مجدد الافسانی، شاہ ولی اللہ، جمال الدین افغانی جیسے اولیاء شامل تھے۔ دوسرا دور برصغیر میں مسلمانوں کی اقتدار 13ویں صدی عیسوی کا آغاز میں قائم ہوا اور 1858 میں آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کی معزولی یعنی حکومت کے خاتمے تک رہا۔ مغل خاندان کے آخری حکمرانوں میں بیشتر حکمران اہل نہیں تھے کہ ان کے دور میں انگریز تاجر جو ہندوستان میں تجارت کے عرصے آئے تھے، ان کی نااہلی کا فائدہ اٹھا کر پوری ہندوستان پر قائم ہو گئے۔ اس میں دوسرا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اس میں جہانگیر کا بیان ہے۔ جہانگیر مغلی دور کے چوتھے بادشاہ تھے۔ آپ 20 دسمبر 1969 کو پیدا ہوئے۔ آپ 8 نومبر 2627 کو وفات پا گئے۔ آپ نے 15 اکتوبر 1605 سے 8 نومبر 1627 تک حکومت کی۔ آپ کے بعد جلال الدین محمد اکبر کا دور آتا ہے۔ اس میں دوسرا پوائنٹ ہے ایسٹ انڈیا کا قیام اور انگریزوں کا اقتدار۔ انگریز یورپ کے اقوام تجارت کے عرصے آئے تھے۔ اس عرصے مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں چند انگریز تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارتی ادارہ قائم کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنا تھا۔ اس کمپنی نے ہندوستان کے کئی مقامات پر پرانے تجارتی مرکز قائم کیے۔ بعد میں یہاں کی مقامی حکمرانوں کی باہمی اختلافات اور لڑائی کا فائدہ اٹھا کر ہندوستان کے کئی علاقوں پر قابض کی گئے۔ 1857 تک انگریز پوری ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز سمجھتے تھے کہ جنگ آزادی کی پچھلے اصلی قوت مسلمانوں کی تھی، لہذا انہوں نے مسلمانوں کو سزائیں دینا شروع کی۔ اس میں تیسرا پوائنٹ ہے جنگ آزادی کے بعد سیاسی جدوجہد کا آغاز۔ جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کے لوگوں نے ایک پرامن سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا اور کانگریس کے قیام عمل میں لایا گیا، جو تمام ہندوستان کے حقوق کی بات کرتی تھی، مگر حقیقتاً یہ ہندو جماعت تھی۔ کانگریس کے مطالبات اور پھل سے مسلمانوں کے مفادات کے سراسر منافی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وقت میں مسلمان قیادت نے کانگریس کو اپنے نمائندہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں نے مشورہ دیا کہ اس جماعت سے لا تعلق رہیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو پیدا ہوئے۔ 17 مارچ 1898 کو وفات پا گئے اور سیاسی تعلیمی میدان میں برصغیر پاک ہند کے مسلمانوں کے لیے آپ نے خدمات انجام دیے۔ تحریک علی گڑھ کے بانی تھے۔ سر سید احمد خان اس کا دوسرا پوائنٹ ہے۔ سر سید احمد خان دو قومی نظریے کے خالق سر سید احمد خان تھے، جو اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں ہندو اور مسلمانوں کو ایک قوم تصور کرتے تھے اور ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، مگر بعد میں ایسے واقعات رونما ہوئے کہ ان کے خیالات میں تبدیلیاں آئی اور 1867 کے ہندو اردو جھگڑے کی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ہندو اور مسلمان ایک زبان کے انتخاب پر متفق نہ ہو سکے پھر بھی کبھی بھی ایک قوم بن کر اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ اس میں 5 پوائنٹ ہے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کا آغاز۔ 1905 کے تقسیم بنگال پر ہندو کے رویے اور شملہ وقت 1906 کی کامیابی نے مسلمانوں کو تقسیم بنگال 1905 لارڈ کرزن نے کئی وجوہات کی بنا پر 1905 میں اس کے 2 حصے مغربی بنگال اور مشرقی بنگال تقسیم کیا۔ مغربی بنگال ہندوستانی اکثریت صوبہ بن کر گیا، مگر مشرقی بنگال مسلم اکثریت والا صوبہ بن گیا۔ شملہ وقت 1906 آغا خان کی قیادت میں مسلم قائدین کا ایک وفد وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کے لیے شملہ روانہ ہوئے۔ لارڈ منٹو نے مسلمانوں کے جداگانہ طریقہ انتخابات کا طریقہ مان لیا۔ یہاں پر ہے 5 پوائنٹ مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کا آغاز۔ 1905 کی تقسیم بنگال پر ہندوستان کے رویے نے شملہ وفد اور 1906 کی کامیابی نے مسلمانوں کی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے، لہذا 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ 6 پوائنٹ ہے یہاں پر ہے موتی لال نہرو کے
ان کا یہ تاریخ پیدائش اور وفات۔ آپ 6 مئی 1861 کو پیدا ہوئے، 6 فروری 1931 کو وفات پا گئے۔ اس 2 دفعہ کانگریس کے صدر منتخب ہوئے، 1919 تا 1920، 1928 تا 1929۔ نہرو کا خاندان یہاں اس تصویر میں بتایا گیا ہے۔ اس میں 6 پوائنٹ ہے۔ نہرو رپورٹ اور قائداعظم کے 14 نکات۔ مسلم لیگ نے 1906 سے لے کر 1928 تک 2 قومی نظریے کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی۔ متفق آئین سازی کے سلسلے میں 1928 کو نہرو رپورٹ سامنے آئی، جس کے سربراہ موتی لال نہرو تھے۔ اس رپورٹ کی سفارشات مسلمانوں کی خواہشات اور ان کے مفادات کے سراسر منافی تھے، یعنی خلاف تھے۔ نہرو رپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کے امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہندو اکثریت کے تحت متحدہ ہندوستان میں ان کے مفادات کا تحفظ ممکن ہے۔ یہی وہ اہم تاریخی مقام ہے جو 2 قومی نظریے سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا۔ اس لیے اہم موڑ پر قائداعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے اور فرمایا کہ یہ اس سے ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں۔ 7 ہے علامہ اقبال اور خطبہ الہ آباد۔ 7 پوائنٹ ہے علامہ اقبال خطبہ الہ آباد۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس الہ آباد میں منعقد ہوا، جس میں واضح انداز میں علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا اور واضح الفاظ میں کہا جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، ان علاقوں کو ملا کر ایک نئی ریاست بنا دی جائے۔ یہی ہندوستان کے مسائل کا اصل حل تھا۔ 8 پوائنٹ ہے قرارداد لاہور 1940۔ وہ مقام ہے جہاں مسلم لیگ نے ایک تحریک چلائی اور 2 روٹوک انداز میں مسلمانوں نے ایک نئی مملکت کا مطالبہ کیا اور یہ 2 قومی نظریے سے پاکستان کے سفر طے ہوا۔ اور مینار پاکستان آج ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ مینار پاکستان یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ علامہ اقبال پارک لاہور میں 23 مارچ 1940 کی قرارداد کی یاد میں تعمیر کیا گیا۔ اس تعمیر میں 1960 میں شروع ہوا اور 1968 میں مکمل ہوا۔ اس کی بلندی 203 فٹ ہے۔ نقشہ نذیر الدین مراد خان نے تیار کیا تھا۔ اس میں 4 لانگ کویسچن ہے۔ قائداعظم محمد علی جناح علامہ اقبال نے اپنے فرمودات میں نظریہ پاکستان کی تشریح کن الفاظ میں کی؟ فرض ہے نظریہ پاکستان قائداعظم۔ تعارف ہے۔ تاریخ کے ایسی شخصیات ملتے ہیں جو قوموں کی تقدیر کا دائرہ بدل دیتی ہے۔ قائداعظم محمد علی جناح برصغیر میں ان شخصیات میں سے ایسے کردار ہے جن نے برصغیر کی تقدیر کا دائرہ ہی بدل دیا۔ ابتدائی نظریہ۔ ابتدا میں قائداعظم محمد علی جناح ہندو مسلم اتحاد کے سخت حامی تھے۔ آپ کی کوشش تھی کہ انگریزوں سے اپنے حقوق کے حصول کے لیے ہندوستان اور مسلمان دونوں کو مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ 1916 میں میثاق لکھنؤ کے موقع پر آپ نے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کا لقب دیا گیا، جو آپ کی کوششوں سے دونوں کے درمیان کافی حد تک اتحاد قائم رہا، لیکن بعد کے حالات نے ہندو کی منفی رویے نے آپ کے اپنے خیالات کو یکسر تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا اور پھر آپ نے 2 قومی نظریے کو عملی جامہ پہنایا۔ علامہ اقبال قائداعظم کا نظریہ۔ علیحدہ اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے قائداعظم کا نظریہ پاکستان ہی تھا۔ آپ نے جس انداز میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کی، بے شک وہ دنیا کے تمام سیاسی قائدین سے ایک مثال ہے۔ آپ ہی کی سیاسی بصیرت کا نتیجہ ہے کہ مسلم لیگ کے فیصلے کے سامنے آخر ہندو انگریزوں کو سر تسلیم خم کرنا پڑا، یعنی آگے جھکنا پڑا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی سالانہ اجلاس منعقد 22 تا 24 مارچ 1940 کو آپ نے اپنے خطبہ صدارتی خطبے میں فرمایا، لفظ قوم کسی بھی تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہے۔ یہ خیال ہندو اور مسلمان ایک مشترکہ قوم بن سکیں گے غلط ہے، کیونکہ دونوں قومیں زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دونوں کی تاریخ مشاہیر زمین آسمان فرق ہے اس میں۔ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہے، ایک قوم کی فتح دوسری کی شکست ہے۔ نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ نظریہ پاکستان کی مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، مسلمان قومیت ہر تعریف کے مطابق ایک علیحدہ قوم ہے، اس لیے ان کا حق یہ ہے کہ ان کی ایک مملکت ہو جو
مکمل طور پر خود مختار ہو۔ ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم ایک ایسا آزاد قوم کی حیثیت سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہم آہنگی اور امن و قیام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہماری تمنا ہے کہ ہماری قوم اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی، سیاسی زندگی کو اپنے تصورات کے مطابق رونما دے سکے۔ گاندھی کے نام خط 1945 میں گاندھی کے نام ایک خط میں قائد-اعظم نے نظریہ پاکستان کی وضاحت یوں کی کہ ہندو اور مسلمان ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہماری مذہب، تہذیب، ثقافت، تاریخ، زبان، طرز تعمیر، موسیقی، قانون، اصول قانون، کھانے پینے کے انداز، معاشرتی طریقے، لباس، عرض، یہ ہر چیز ہندو سے مختلف ہے۔ صرف ووٹ ڈالنے کی سندکچی میں دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اپنے موقف کی وضاحت۔ پاکستان بن جانے کے بعد اکتوبر 1947 میں قائد-اعظم نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے اپنے موقف کی وضاحت ان الفاظ میں کیا کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست کو وجود میں لائیں جہاں ہم اپنے آزاد انسانوں کی مانند رہ ہماری مذہب کی روشنی میں، تہذیب کی روشنی میں ترقی کر سکے، جہاں اسلام کی معاشرتی انصاف ابھرنے کا موقع ملے۔ قائد-اعظم کی دوررس نگاہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے بغیر اسلامی قدروں کا تحفظ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے بروقت فیصلہ کیا کہ بھرپور جدوجہد کے بعد علامہ اقبال کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر کے دکھایا۔ نظریہ پاکستان کے حوالے سے قائد-اعظم کے چند ارشادات یہ نظر ہے۔ فرض ہے مسلمان ایک قوم ہے، قوم رہنے کے لیے علاقے کی ضرورت ہے۔ صرف خود کو قوم کہہ دینا کافی نہیں، قوم ہوا میں بسیرا نہیں کر سکتے، ایسے زمین کی ضرورت ہے جس پر اس کی حکمرانی ہو۔ اسی طرح قوم کے لیے اپنی آزاد مملکت کی اشد ضرورت ہے۔ دوسرا ہے مسلمان ہندوستان بحیثیت فاتح تاجر مبلغ آئے اور اپنے تہذیب تمدن اپنے ساتھ لائے۔ آج ہندوستان میں 10 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ ساری دنیا کے ممالک کے مقابلے ہندوستان اتنا زیادہ مسلم آبادی کا یکجا ہونا ظاہر کرتا ہے، تاہم ایسے قوم ہے جس کی اپنی تہذیب، اپنی تمدن، اپنی لچر، اپنی زبان، اپنی آرٹ، اپنی آئین، اپنی قوانین، اپنی رسم، اپنی کیلنڈر، اپنی تاریخ اور اپنی روایات، عرض کے ہر چیز اپنا ہے۔ ہم بین الاقوامی قوانین کے تحت ایک الگ قوم ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا نصب العین، ہماری جدوجہد کسی فرقے یا قوم کو نقصان پہنچانا نہیں، نہ دوسرے کی ترقی اور مفاد میں روٹے ڈالنا ہمارا منشور ہے، بلکہ ہم اپنی حفاظت آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک میں باعزت آزاد انسانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں اور آزاد اسلام کی تمنا رکھتے ہیں۔ 4 پوائنٹ ہے پاکستان اس دن وجود میں ہے جب ہندوستان میں پہلا غیر مسلم مسلمان ہوا تھا۔ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی۔ نظریہ پاکستان، علامہ اقبال۔ اس کا تعارف: علامہ اقبال ایک عظیم شاعر مفکر تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ آپ 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم ایک مشن اسکول سے حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے گئے۔ ابتدائی نظریہ: علامہ اقبال ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن ہندو کی ہٹ درمی اور کئی موقع پر ان کے رویوں نے علامہ اقبال کے خیالات میں ایک نئی راہ لگایا۔ چونکہ ایک حساس ذہن کے مالک تھے، اس لیے ان مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا خیال ان کے ذہن میں آیا۔ بعد کا نظریہ: مفکر پاکستان علامہ اقبال برصغیر کے ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ایک الگ ریاست کا تصور دیا، اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ برصغیر کے چونکہ 2 الگ الگ نمائندہ قومیں آباد تھی، لہٰذا علامہ اقبال مسلمانوں کو بڑی اور ایک الگ قوم کی حیثیت سے اجاگر کرنا چاہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی تحفظ کے ضروری ہے کہ ان کے لیے الگ ریاست ہو۔ اس مقصد کے لیے آپ نے فرمایا: میں اس خیال کا حامی رہ چکا ہوں کہ ملک سے مذہبی امتیاز ختم ہو، مذہبی امتیاز ختم ہو جائے، لیکن بعد میں میرے خیال میں قومی تشخص کا تحفظ اور مسلمانوں دونوں کے لیے بہتر ہے۔ تصور پاکستان: آپ نے سب سے پہلا یہ تصور پیش کیا کہ مسلمان ہندوستان ایک ساتھ ایک مملکت میں نہیں رہ سکتے، چونکہ ہندو اپنی اکثریت کے بلبوتے پر مسلمانوں کی مغلوب رکھ کے دیرپا ہے، یعنی ان پر اپنا حکومت
تسلط کرنا چاہتے، اس لیے مسلمانوں کو اپنی علیحدہ مملکت قائم ہوگی، لہٰذا نیز مسلمان اپنی ثقافت، ورثے اور کامل دین کی بدولت دیگر اقوام سے منفرد ہے۔ آپ نے 1930 میں حدیبیہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنی مذہب ثقافت کے مطابق زندگی گزار بسر کر سکے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ ان کے شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایسی تمدنی قومیت کے طور پر زندہ رہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک محض علاقے اور اپنی مرکزیت قائم کر سکے۔ یہ نہ صرف ہندوستان کے بلکہ اسلام کے فلاح بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے خطبہ آباد کے ذریعے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پہلی بار ہندوستان کی تقسیم کا مشن پیشگوئی کی تھی۔ اس خطبے کی وجہ سے آپ نے مفکر پاکستان کے لقب سے نوازا گیا۔ حاکم الامت یعنی علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بڑے انوکھے انداز میں نظر پاکستان کی تشریح کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے دوبارہ عروج کے لیے احکام اسلام کی پابندی کو انتہائی ضروری قرار دی۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ اپنے منتشر قوتوں کو جمع کر کے وہ دین اسلام کے اصول کو اپنائیں۔ آپ فرماتے ہیں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہاں ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کا تراشتہ تہذیب نو ہے، حریت گری کا تشنہ دین نبوی ہے، بازو تر توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تر دیس ہے تو مصطفیٰ ہے۔ نظریہ دیران یا زمانے کو نہ دکھا دے، اے مصطفیٰ خاک میں اس بت کو ملا دے۔ ایک اور جگہ دین اسلام کی اہمیت واضح کرتے فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص کر ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جامعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوم و مذہب میں مستحکم ہے جمعیت تر، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہا، وہ جمعیت ہوئی رخصت تو ملت میں کئی۔ نظر پاکستان کے حوالے سے علامہ اقبال کی چند ارشادات مندرجہ ذیل ہے۔ مسلمان اور دنیا کے دوسرے قوموں میں اصولوں میں فرق یہ ہے کہ قومیت کا اسلامی تصور اور دوسرے اقوام کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری قومیت کا اصل اصول نہ تو اشتراکی زبان ہے، نہ اشتراکی وطن پر ہے، نہ اشتراکی اراضی اقتصادیت پر ہے، بلکہ ہم لوگ اس برادری میں ہیں جو جناب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی تھی۔ اس لیے شریک ہے کہ مظہر کائنات کے متعلق ہم سب کے مقاصدات کا سرچشمہ ایک ہے، جو تاریخی روایات ہم سب کو ترکے میں پہنچی ہے اور جو بھی ہم سب کے لیے یکساں ہے۔ ہندوستان میں بہت سے فرقے بستے ہیں جو لسانی ثقافتی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہندوستان کے مسلمان اپنا رہن سہن، اپنی پرانی تہذیب ہے جو اپنی باقی ماندہ قوموں سے ممتاز رکھتے ہیں۔ ہم نے ہندوستان میں اپنی حکومت کو مذہب سے بیگانہ ہو کر کھو دیا۔ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم مسلمان اپنا ایک الگ علاقہ چاہیے۔ اس میں وہ صوبے شامل ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو، اس میں اسلام کے ہندو میں وہ اپنی شان کی حکومت قائم کرے، امن چین سے رہے۔ دوسرے فرقہ ہندو کو اپنے علاقے میں ایک الگ حکومت قائم کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہے اس ملک میں اسلامی باعث ایک تمدنی قوت کی اس صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ ایسے علاقے میں مرکوز کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان ایک روحانی واسطے کے نام نہیں، ایک نظامی حکومت ہے۔ ظاہر کہ یہ چیز اپنی آزاد مملکت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ والسلام۔ پیارے بچوں، ان سب شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن کو کاپیوں میں اچھی طریقے سے لکھنا ہے اور صحیح طریقے سے ان سب کویسچن کو یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔